بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسا کیا یہ تینوں چیزیں مومن کے لیے قابل احترام۔ اب اپنی جان اپنے ہاتھ سے آپ لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے۔ خودکشی ہے، سوسائڈ ہے جو اسلام میں حرام، بلکہ بعض مسلمان تو کہتے ہیں جو خودکشی کر کے مرے اس کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھو۔ یہ شروع مجالس میں ایک بات آئی، یہاں تو ہر ایک کو معلوم ہے خودکشی حرام ہے، سوسائڈ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ جان ہماری ہے، ہماری مرضی، ہمیں نہیں چاہیے اپنی جان۔ کہا نہیں، جان تمہاری نہیں ہے، امانت ہے، حفاظت واجب ہے۔ اسی طرح اپنی عزت، اگر کوئی مومن کہے کہ بھائی مجھے اپنی عزت کی کوئی پرواہ نہیں، مذاق اڑتا رہے، دین پر عمل کرنے میں ہو تو الگ بات ہے، لیکن کوئی ایسا پروفیشن، کوئی ایسا پیشہ، کوئی ایسا لباس، کچھ ایسی حرکتیں کر رہا ہے، بہت کرتے ہیں آج کل۔ پورا ٹک ٹاک اس بات پہ چلتا ہے۔ نارمل قسم کی بات کریں گے تو پھر بھی بنتی ہیں ٹک ٹاک، میں تو حیران ہوتا ہوں۔ عورت روٹی بنا رہی ہے، ٹک ٹاک بن گئی، معلوم ہے 3 لاکھ اس کو ویوز مل گئے۔ کیا روٹی بنتے کبھی دیکھی نہیں ہے؟ ایک عورت جو ہے مثلا وہ بستر کی چادر بدل رہی ہے، اس کو 2 لاکھ ویوز مل گئے۔ اتنے پاگل لوگ ہیں آج دنیا میں جن کے پاس اتنا وقت ہے، لیکن زیادہ تر کون سے چلتے ہیں جس میں ذرا ہنسی مذاق جو کیے وہ ہے، یہ بھی حرام۔ جیسے اپنی جان اپنے ہاتھوں ضائع کرنا حرام ہے، اپنی عزت اسٹیٹس وہ بھی حرام، لیکن اس سے بڑھ کر ہے مال۔ جو جان کا فارمولہ ہے وہی مال کا فارمولہ۔ کیا آپ یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ جان ہماری ہماری مرضی؟ نہیں، اللہ کی امانت ہے۔ مال آپ کہ ہماری مرضی۔ انسان کماتا کیوں ہے؟ اسی لیے کماتا ہے کہ خرچ کرے؟ جی نہیں، امانت ہے، آپ نہیں خرچ کر سکتے ہیں۔ اسراف بدترین گناہوں میں سے ایک ہے، بلکہ یہاں کلو واشربو ولا تسرفو ان اللہ لا یحب المسرفین۔ اسراف کرنے والوں سے اللہ قطعاً محبت نہیں کرتا۔ اب یاد رکھیں، جس سے اللہ محبت نہیں کرے کیا رسول اس سے محبت کریں گے؟ اور جس سے رسول محبت نہیں کریں گے کیا حسن و حسین اس سے محبت کریں گے؟ یہ قرآن کی آیت ہے، کوئی حدیث بھی نہیں ہے کہ نعوذ باللہ آپ کہہ دیں کہ یہ پتہ نہیں ضعیف ہوگی۔ حدیث کی بھی اہمیت ہے، لیکن وہاں یہ ایک بہانہ چل سکتا ہے، آیت تو ضعیف نہیں ہوتی نا۔ اور اس سے زیادہ سخت لفظ ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ قرآن کہہ رہا ہے، جو قرآن کا یہ اسٹائل نہیں، کہہ رہا ہے پیسہ ضائع کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ بھائی شیطان کا بھائی، شیطان مومن بھائی ہو گئے اس گناہ کی وجہ سے۔ شیطان کا بھائی ہے وہ علی والا کیسے ہوگا؟ شیطان کا بھائی ہے وہ حسین والا کیسے ہوگا؟ اب جو یہ بات میں کہہ رہا ہوں اس کا ایک پس منظر، یہ میں اس گناہ پہ تو پورا اشرا پڑھتا ہوں، فی الحال وقت نہیں ہے میرے پاس، ایک مجلس کا وقت بھی نہیں۔ شادیوں میں ہمارے ہاں کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، جہیز میں ہمارے ہاں کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، چلیں ادھر میں نہیں جاتا، عام زندگی میں آج کل۔ 2 دن پہلے میں نے جو بات کہی تھی نا، اس کا ایک حصہ باقی ہے جو 2 دن بعد آئے گا۔ کل کی مجلس 8ویں امام کے حوالے سے، وہاں تو میں ذرا سا 8ویں امام کے حالات میں رہ کے بات کروں گا۔ اس وقت بھی میں رسول خدا اور امام حسن کے حالات میں رہ کے بات کر رہا ہوں، ابھی آپ کو معلوم ہوگا آخری مجلس میں یہ باتیں مکمل ہوں گی۔ 2 دن پہلے دعا کی بات آئی تھی، کچھ دعائیں میں نے بتائی تھی، ساری دعائیں بے فائدہ ہو جائیں گی اگر آپ اس بات کا خیال نہیں رکھیں گے۔ کس بات کا؟ سنیے، ایک آدمی بیمار ہے، وہ دعائے شفا، مرض کے لیے شفا چاہیے، اس کو دعا ڈھونڈ رہا ہے، دعائے مشلول اس کو بتا دی گئی، امن یجیب اس کو بتا دی گئی، وہ دعا بھی اس کو بتا دی گئی جسے لوگ قبول ہی نہیں کرتے ہیں۔ اب آہستہ آہستہ سمجھ میں آیا ہے، لیکن ویسے ابھی بھی لوگ گھبراتے ہیں۔ بھائی وہ فلاں آدمی بہت بیمار ہے، کوئی دعا بتائیے، ہم نے کہا سورہ فاتحہ پڑھ دیں۔ ہاں مولانا وہ تو مر جائے گا، فاتحہ کا تو مطلب ہے کہ موت ختم۔ بہترین جو دعا ہے نا مرض کے لیے وہ سورہ فاتحہ۔ آپ واقعہ بھی سنتے ہیں رمضان میں جب تفسیر قرآن ہوتی کہ امام نے فرمایا کہ سوائے مرض موت کے ہر بیماری کا علاج ہے سورہ فاتحہ۔ بلکہ جملہ یہ ہے، یہ جملہ نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث یہ ہے کہ اگر مردے پہ اس کو پڑھ دو تو کوئی تعجب نہیں ہے کہ وہ بھی زندہ ہو جائے۔ یہ سورہ فاتحہ۔ ہمارے ہاں زندوں کو مارنا ہو تو سورہ فاتحہ، امام کہتے ہیں مردے کو جلانا ہو، زندہ کرنا ہو تو سورہ فاتحہ۔ اب مثلا یہ دعائیں بتا دیں ساری، آپ علاج کر رہے ہیں، آپ اتنا ہر ایک کو پتا ہے کہ دعا سے فائدہ نہیں ہے خالی جب تک کہ دوا نہ لو۔ 2 جملے ایک مرتبہ پھر سن لیجئے جو آپ نے 85 دفعہ مجھ سے سنے ہوں گے۔ حضرت موسیٰ بیمار ہوئے، نبی وقت، پوری قوم، سارے طبیب آ گئے، ایک سے ایک بڑے سرجن، ڈاکٹر، اسپیشلسٹ، دوائیوں کا ڈھیر لگا دیے۔ یہ اسپیشلسٹ یعنی واقعاً اسپیشلسٹ۔ موسیٰ نے کوئی دوا استعمال نہیں کی، بیماری بڑھتی گئی۔ خدا نے کہا موسیٰ بیمار ہو
دوا کیوں نہیں استعمال کر رہے؟ کہا خدا بندہ میں تیرا نبی ہوں، شفا تیرے ہاتھ میں، دوا کے ہاتھ میں تو ہے نہیں، میں نے تو تجھ پر بھروسہ کیا، دعا میں روزانہ کر رہا ہوں، صبح دوپہر شام رات، دوا پہ مجھے بھروسہ نہیں ہے، تجھ پر بھروسہ۔ کہا یہ بتائیے دواؤں میں علاج کی تاثیر اور خصوصیت رکھنے والا کون ہے؟ یہ بھی تو میں ہوں نا جس نے ان دواؤں میں یہ تاثیر اور خصوصیت رکھی ہے۔ جب تک کہ استعمال نہ کرو گے نبی ہوگے لیکن تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ اب یہ تو ہر ایک کو پتہ ہی، تو میں نے خالی بات کو زوردار بنانے کے لیے کہہ دیا دوا، لیکن دعا بھی آپ کر رہے ہیں، دوا بھی کر رہے ہیں، فائدہ ہوگا نہیں؟ جو چیزیں پرہیزی ہیں، جو بے احتیاطی والی ہیں، اس سے بھی بچنا ہوگا۔ میں اپنی ہی مثال دیتا ہوں بار بار کہ مثلا میں شوگر کا مریض ہوں، یہ دوا ہے اس کی استعمال کریں، ٹھیک، دعا یہ ہے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد میں روزانہ مثلا آم کھاؤں، ایک آم کی تو شاید اجازت ہے، ڈاکٹر سے پوچھیے گا، میں طبی مشورہ نہیں دے سکتا، میں مرغن کھانے کھاؤں، میں نہاری کھاؤں، میں مثلا پائے کھاؤں، یہ جو کارڈیو واسکولر والے پرابلم ہے ہارٹ کے، دوا بھی کھا رہے ہیں لیکن یہ سب کر رہے ہیں، کیا فائدہ ہوگا؟ دعا بھی آپ کر رہے ہیں، دوا بھی کر رہے ہیں، پرہیز نہیں کر رہے ہیں، فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ آدمی ہر تھوڑا عقل رکھنے والا سمجھتا ہے۔ جاب، رزق، قرضے بہت ہیں، اس کے لیے دعا بتائیے، وہاں بھی تین چیزیں ہیں، یہی تین چیزیں ہیں، دعا جو آپ کو بتائی ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں بھی کوئی چوہا آ کے سونے کا خزانہ چھوڑ جائے، کوئی تعجب نہیں، دعا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گھر میں بیٹھ کر یہ دعا پڑھتے رہیں، جاب ڈھونڈنا، لوگوں سے بات کرنا، قرضے کی ادائیگی کی فکر کرنا، دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات بھی ہے پرہیز بھی کرنا۔ پرہیز کیا مطلب ہے؟ معلوم آپ کو جاب چاہیے اور جاب ملا، آئی فون خریدے جا رہے، حیثیت ہے آئی فون خریدنے کی، حرام ہو جاتا ہے آئی فون خریدنا اگر حیثیت نہ ہو۔ معلوم ہوا کہ بہترین برانڈڈ کپڑے خریدے جا رہے ہیں، حیثیت ہے؟ یہ برانڈڈ جو ایک مصیبت ہمارے ہاں لگ گئی ہے، جب وہ کووڈ آیا تھا نا تو اس وقت ماسک فری تقسیم ہوتے تھے، لے جاؤ فری۔ ایک مومن مجھے ملے، وہ $100 کا ماسک منہ پہ لگائے گھوم رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی یہ تو فری ملتے ہیں، زبردستی ہماری جیب میں ڈال دیتے ہیں، ماسک لگاؤ، یہ $100 کے ہیں۔ کہا اس پہ لکھا ہوا ہے آرمانی۔ اب مجھے نہیں پتا آرمانی کیا چیز ہوتی ہے، کہا یہ اس کے پیسے۔ ارے بھائی ماسک کا کام کیا ہے؟ صرف وہ جو کووڈ سے بچنا، یہ نہ نہیں مولانا، جاتے ہیں لوگوں کے سامنے ٹھور بنتی ہے، یہ وہ لفظ ہے جو میں پہلے بتا چکا ہوں۔ یہ جو مسئلہ ہے نا کہ جتنا اللہ دعا کا ہے، دعا بیماری کے ساتھ دوا چاہیے اور پرہیز چاہیے، پرہیز نہیں کریں گے۔ کتنے بائی پاس کے مریض جو ہے نا، جیسے ہی بائی پاس ہوتا ہے دوبارہ بے احتیاطی کرتے ہیں، مر جاتے ہیں دوبارہ۔ علاج بھی بہترین آپ نے کیا لیکن مر گئے کیونکہ پرہیز نہیں کیا۔ تو رزق میں کیوں نہیں کرتے پرہیز؟ جب اللہ نے دیا ہے آدمی آنکھیں بند کر کے خرچ کرتا ہے۔ ذرا سوچو آئندہ، یہ اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے۔ جیسے آپ حضرت موسیٰ نے کہا خدا بندہ میں تو تیرے اوپر بھروسہ کر رہا ہوں اس لیے دوا استعمال نہیں کروں۔ اس کے لیے ایک عجیب لفظ آیا ہے، وہ 8ویں امام کی حدیث ہے، کل پڑھتا تو ٹھیک ہوتا لیکن موضوع آج بن گیا۔ کہا جو لوگ دعا کرتے ہیں، زیارت وارثہ بحیثیت دعا، گھر میں داخل ہو قل هو اللہ بحیثیت دعا، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ بحیثیت دعا، لیکن یہ خیال نہیں کرتے جو باتیں میں نے ابھی بتائیں، کہ وہ دعا نہیں کرتے، وہ اللہ سے مذاق کرتے ہیں۔ اصل جو طریقہ ہے وہ یہ دعا، کوشش اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جو 40 سال ایسے ملکوں میں خون پسینہ ایک کر کے انہوں نے پیسہ کمایا، آج خالی بیٹھے، کیوں؟ اڑا دی۔ دعوتیں ہو رہی ہیں، ہوٹلنگ ہو رہی ہے، گھومنے پھرنے جا رہے ہیں، بہترین کپڑے پہنے جا رہے ہیں، عورتیں ان کی سونے میں لدی پھندی ہوئی ہیں، آئی فون خریدا جا رہا ہے، بہترین گاڑی۔ اگر حیثیت ہے تو سب چل جائے گا، حیثیت سے بڑھ کے چھلانگ لگانا، کوئی دعا اثر نہیں کرے گی، نہیں کرے گی، لیکن وہ فائدہ نہیں ہوگا جو آپ کو مجلس میں سنایا جائے گا۔ تو وہ جو رزق کی دعا ہے نا، جو آج کل میں جہاں جاتا ہوں یہی لوگ کہتے ہیں مولانا کوئی دعا بتائیے، جاب لگ جائے تو فلاں ہو جائے تو یہ ہو جائے۔ یہ احتیاط تھی تمہارے پاس جب تمہارا جاب لگا ہوا تھا؟ اسلام میں پہلا سبق جو ہم کو دیا جاتا ہے وہ کیا؟ مثلا ہم عبادت کرتے ہیں نا، سب سے پہلی چیز بچے کو آپ وضو سکھاتے ہیں، بچے کو آپ نماز سکھاتے ہیں۔ پہلا سبق کیا ہے؟ آپ اس کو کہتے ہیں بیٹا وضو کرو تو نیت کرو وضو کرتا ہوں قربتاً اللہ۔ قربتاً اللہ کیا ہے؟ ٹریننگ ہے۔ یہ عمل کر رہا ہوں صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں، دنیا دکھانے کے لیے نہیں کر رہا ہوں۔ نماز پڑھتا ہوں مغرب کی 3 رکعت قربتاً اللہ، پہلا حصہ اہم نہیں ہے، دوسرا حصہ اہم ہے۔
مغرب کی نماز پڑھ رہا ہوں 3 رکعت، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں، اصل اہمیت ہے اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں۔ یہ ٹریننگ بھی مل رہی ہے، ایک اصول بتایا وہ اپنی جگہ، لیکن اس کے علاوہ بھی اس کے اندر بہت سارے پیغام۔ ایک بار پیغمبر کا ہاتھ لگنے دو تمہاری دولت کو، پھر دیکھنا برکت ہاتھ لگے گا۔ راہ خدا میں صدقہ دو، یہ روایتیں ہیں نا، ابھی آپ نے 25 محرم کو سنا ہوگا، چوتھا امام فرماتے تھے جب کوئی سائل آتا تھا نا، مولا ذرا فاقہ ہے آپ کچھ دے دیجئے، امام اس کو کچھ دینا چاہتے تھے، مگر کیا کہتے تھے؟ یہ کہتے تھے کہ میں ہاتھ پھیلا کے اس پہ رکھ رہا ہوں، تم اٹھا لو۔ روایتیں بہت ہیں اور میرے پاس وقت تو ختم ہو گیا، میں جلدی سے بات کر رہا ہوں، اٹھا لو۔ مولا یہ کیا ہمیشہ طریقہ اس طرح دیتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں میں ہاتھ رکھ رہا ہوں اٹھاؤ، کہا کہ نہیں، یہ آنے والا جب مانگتا ہے اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، میں پسند نہیں کرتا کہ میرا ہاتھ اوپر جائے اللہ کا ہاتھ نیچے ہو، میں نے ہاتھ نیچے کیا اللہ کا ہاتھ اوپر ہے۔ کیوں؟ ہمیں اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو تم دے رہے ہو اللہ کے ہاتھ میں جا رہا ہے، رسول کے ہاتھ میں جا رہا ہے، اور اس کی دعائیں۔ اور یاد رکھیے کہ نانا کی سیرت کا یہ پہلو سب سے زیادہ اگر آپ کو نظر آئے گا تو حسن مجتبیٰ میں نظر آئے گا۔ دسترخوان کس کا مشہور ہے؟ سارے مدینے کو کون کھانا کھلاتا تھا؟ اللہ کے رسول نے جابر کے ذریعے ایک بار مدینے کی دعوت کی، حسن مجتبیٰ نے اپنی زندگی کے آخری 10 سالوں میں روزانہ صبح و شام سارے مدینے کو اپنے دسترخوان پہ بلایا ہے، ان کو کھانا کھلایا۔ اب میرا ارادہ تھا کہ دونوں کے حالات کو اور ملا کے آگے بڑھوں، لیکن وقت نہیں رہا، اس لیے مختصر بات یہ کہ یہی مسئلہ بن گیا دشمن کے لیے، کہ میں تو یہ سمجھا تھا کہ صلح نامے پہ دستخط کرا کے میں نے حسن کا نام و نشان مٹا دیا ہے، نعوذ باللہ۔